خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ المؤمنین کی ابتدائی 11 آیات پڑھی گئی ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات ہم پر ایسی آیات نازل ہوئیں کہ اس جیسی آیات نہیں دیکھی گئیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اللہم رب زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا اللہم ارضنا وارض عنا، رواہ احمد بسند قوی۔ یعنی ان آیتوں کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہاتھ اٹھا کر کہ اللہ ہمیں زیادتی عطا فرما، یعنی ہماری نعمتوں میں اضافہ کر اور ہمیں کمی نہ کر۔ اے اللہ ہمیں عطا فرما، ہمیں محروم نہ کر۔ اے اللہ ہمیں عزت دے، ہمیں ذلیل نہ کر۔ اور اے اللہ ہمیں دشمنوں پر ترجیح دے، دشمنوں کو ہمارے اوپر قوت اور غلبہ نہ دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی بھی ہو جا، اور اے اللہ تو ہمیں راضی بھی کر دے۔ اس حدیث کو امام احمد نے قوی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ سورۃ المؤمنین کی 11 آیات میں اللہ نے سچے اور پکے ایمان والوں کی عظیم ترین صفتوں کا ذکر کیا ہے، اور ان عظیم ترین صفتوں کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہی لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، جو سب سے اعلیٰ جنت ہے، جس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ جنت الفردوس میں جانے والے اللہ رب العالمین کے پڑوسی ہوں گے، سبحان اللہ۔ تو یہ جنت الفردوس کے جانشین بنیں گے ان صفات اور ان خوبیوں کی بنیاد پر جن کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، جس میں پہلی صفت ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح یاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ اس میں اشارہ ہے کہ کافر کے لیے کامیابی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے کامیابی کا اعلان سورہ بقرہ کے آغاز میں کر دیا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، دن بدن اللہ ان کے ایمان میں، ان کے علم میں، ہدایت میں اضافہ کرے گا۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم واولئک ھم المفلحون، اور یہی کامیاب ہیں، یعنی منزل مقصود تک یہی پہنچنے والے ہیں۔ منزل انہی کو ملے گی، دنیا میں بھی کامیاب، اور اصل کامیابی آخرت کی ہے، ایمان کے ساتھ کامیابی۔ انہ لا یفلح الکافرون، کافر کامیاب نہیں ہوتے۔ لا یفلح الظالمون، ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ تو ایمان کے لیے کامیابی ہے، اور ایمان والوں کے لیے کامیابی کی سند ہے۔ لہذا ہمیں اپنے ایمان کو درست کرنا چاہیے، اور ایمان درست کرنے کے لیے علم ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے، ایمان کا علم بھی حاصل کرنا ہے۔ قال ابن عمر تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا ایمانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی صفت تھی کہ ہم سب نے پہلے ایمان سیکھا، ایمان کی کھیتی کو سرسبز و شاداب کیا، اور پھر ہم نے قرآن سیکھا، یعنی قرآن کی تعلیم سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کیا۔ جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، جب تک دل صحیح نہیں ہوگا، جب تک قلوب پاک نہیں ہوں گے، اعمال بھی پاک نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی علم حاصل کرے، علم کے بغیر ایمان درست نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور علم دونوں کا ایک ساتھ ذکر فرمایا مختلف آیات میں، جن میں سے ایک یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو ایمان والے اور علم والے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کامیابی ایمان والوں کے لیے، لہذا ہمیں اپنے ایمان کی اصلاح کرنی چاہیے، اور ایمان میں جو خلل ہے اس کو دور کرنا چاہیے۔ ایمان کیسے بڑھے گا، اور ایمان گھٹتا ہے کیسے؟ نیکی سے ایمان بڑھتا ہے، اور گناہوں سے ایمان گھٹتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ایمان کو بڑھانے والے عمل بتائے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ ایمان کی اہل سنت والجماعت کی تعریف اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان۔ یعنی ایمان کی شرعی تعریف یہی ہے کہ زبان سے اقرار کرنا اللہ اس کے رسول نے جو خبریں بتائی ہیں، چاہے ماضی سے ہو، متعلق سے ہو، مستقبل سے ہو، اللہ کے جو احکام، اللہ کی جو شریعتیں، ان کی تصدیق کرنا اور اس پر عملی طور پر قائم رہنے کی تمام کوششیں صرف کرنا، یہ ایمان۔ تصدیق کرنا، دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور عمل کے ذریعے سے اس پر قائم رہنا۔ نیکی سے ایمان بڑھے گا، اور گناہ اور معصیت سے ایمان گھٹے گا۔ تو اللہ نے کہا المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون،
وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی ایمان کی کھیتیوں کو سرسبز و شاداب کرتے ہیں. کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. ایمان اگر درست ہوگا، اخلاص پیدا ہوگا، نیتوں کے اندر خلوص ہوگا، دل میں سچائی ہوگی، اللہ سے محبت ہوگی، اللہ سے امید ہوگی، تو کیا ہوگا؟ اس پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں اور شاخیں آسمان میں. اور وہ ایسا درخت ہے جو ہمیشہ پھل لاتا ہے، ہمیشہ پھل لاتا ہے. یعنی مومن کا ایمان جب درست ہوگا تو اس کے اعمال آسمان کی طرف چڑھیں گے، اور اسی ایمان کی درستگی کی بنیاد پر اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے گا. نیک عمل کی توفیق اسے ہوگا، یہ نیک عمل کی توفیق اسے اللہ عطا فرمائے گا جس کا ایمان اللہ کے یہاں قبول ہوگا. اللہ نے صحابہ کے ایمان کو قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خیر البریہ کہا، اللہ نے انہیں صادقون کہا، اللہ نے انہیں راشدون کہا، اللہ نے انہیں متقون کہا. اس لیے ایمان درست کرنے کے لیے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں، جو خوف اور محبت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. بغیر خشوع و خضوع کے کوئی شخص نماز کا پابند نہیں ہو سکتا. نماز کا پابند وہی ہوگا جس میں خشوع ہو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے. اور نماز بہت مشکل اور بھاری ہے مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو خشوع و خضوع اختیار کرنے والے، جو اللہ کے خوف سے لرزتے ہیں، جو اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں، جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. تو اس لیے وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں. عاجزی اور انکساری جب ہمارے اندر پیدا ہوگی تو نماز کے اندر روحانیت پیدا ہوگی، نماز میں تاثیر پیدا ہوگی. اور جب تک ہمارا ایمان بالآخرہ مضبوط نہیں ہوگا، آخرت پہ گہرا یقین نہیں ہوگا، ہم نمازوں کے محافظ نہیں بن سکتے. جماعت کی حفاظت کی توفیق اسے ملے گی جس کا ایمان آخرت پر مضبوط ہوگا. اللہ نے سورہ انعام آیت نمبر 92 میں فرمایا، 92 میں، والذین یؤمنون بالآخرہ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون. جو لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں اور وہی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی جس کا ایمان آخرت پہ نہیں ہوگا وہ قرآن پر بھی ایمان نہیں لائے گا، اور جس کا ایمان آخرت پہ نہیں ہوگا وہ نمازوں کا محافظ بھی نہیں ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ نماز کی حفاظت یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق اللہ اس سے عطا فرمائے گا جس کے ایمان کو اللہ نے قبول کر لیا. جس کے دل میں نفاق ہے، جس کے دل میں شر اور فتنہ ہے، اللہ اسے جماعت سے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دے گا. ما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت سے وہی آدمی پیچھے رہتا تھا جس کے بارے میں معلوم ہوتا یہ پکا منافق ہے. لا الہ الا اللہ. تو اس لیے خشوع و خضوع، ایسی نماز جس میں انسان اللہ سے ڈرتا ہو، ایسی نماز جس میں بندے کے اوپر اللہ کی ہیبت ہو، جس کا اثر اس کے جسم سے اور اعضاء سے ظاہر ہو، وہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. کان کی برائی سے کیوں نہیں بچ پاتے ہم؟ آنکھ کی برائی سے ہم نہیں بچ رہے ہیں، زبان کی برائی سے نہیں بچ رہے ہیں، فیس کی بک کی برائی سے ہم نہیں بچ رہے ہیں. ہمارے بچے خراب کیوں ہو رہے ہیں؟ بچیوں میں بغاوت کے جراثیم کیوں سرایت کر رہے ہیں؟ کیوں دشمنان ہمارے اوپر نت نئے حملے کر رہے ہیں اور ہم دن بدن ذلیل ہوتے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے ایمان کو درست نہیں کیا ہے. اور ایمان درست ہونے کے لیے نماز کا صحیح پڑھنا ضروری ہے. اللہ نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم سب سے اوپر رہو گے، تم سے اوپر کوئی نہیں ہوگا، عزت کے ساتھ رہو گے اگر تم مومن ہو. اور مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. خشوع و خضوع والی جب نماز پڑھو گے تو یہ نماز تم کو بے حیائی اور برائیوں سے روکے گی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن فرمایا تھا جس دن بیت المقدس فتح ہوئی تھی، جس دن بیت المقدس کی فتح ہوئی تھی، اس دن حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام مهما ابتغینا العزة بغیر اذلنا اللہ. ہم ایسی قوم ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی ہے،
اسلامی احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے، شرعی قوانین کی پاسداری کی وجہ سے، اللہ کے قانون کے سامنے جھکنے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی. اسلام کے ذریعے عزت دی اللہ نے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے. اگر ہم نے اسلام چھوڑ دیا، ایمان کے تقاضے کو چھوڑ دیا، دین کے تقاضے کو چھوڑ دیا، چاہے ہم آسمان کی خلاؤں میں پرواز کریں، زمین کی گہرائیوں میں اتر جائیں، دنیا کے سب سے بڑے مالدار ہو جائیں، لیکن عزت نہیں ملے گی مسلمانوں کو بغیر دین کے. اور کہا تھا لَقَدْ كُنْتُمْ أَذَلَّ النَّاسِ وَحَقَرَ النَّاسِ. اے دنیا کے لوگ، اے مسلمانوں، تم سب سے حقیر اور ذلیل تھے. اذلکم اللہ بالاسلام. اللہ نے تم کو اسی اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی ہے. اگر یہ اسلام پر عمل نہیں کرو گے اللہ تمہیں ذلیل و خوار کر دے گا. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. جو اللہ اس کے رسول سے پنگا لیتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کے قانون سے بغاوت اختیار کرتے ہیں، جو شریعت کے حدود کو پامال کرتے ہیں، جو احکام الہی کا استہزاء اور مذاق اڑاتے ہیں، وہ سب سے ذلیل لوگوں میں ہیں. سب سے ذلیل لوگوں میں سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا يمكرون. مجرم لوگوں کو اللہ کے پاس ذلت و خواری ہوگی، رسوائی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجعل الذلة والصغار على من خالف امری ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه احمد. جس نے میرے قانون کی مخالفت کی، جس نے شریعت اسلامیہ سے بغاوت کی، جس نے اسلامی قوانین کے مقابلے میں یہود و نصارہ کے طریقے کو اختیار کیا، مشرکین کے طریقے کو اختیار کیا، اس کے اوپر ذلت و خواری مسلط کر دی گئی ہے. ان تمام بیماریوں کا اہم ترین علاج ہے، نسخہ شفا ہے. یہ دار الشفا ہے مسجد، نسخہ شفا ہے، امن و سلامتی کا پروانہ ہے. کیا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نمازوں میں روحانیت پیدا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شعور ان لوگوں میں تو نہیں ہو گیا. کیا اللہ کے نبی نے فرمایا اول ما يفعل هذه الامه الخشوع. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس امت سے ایک عظیم نعمت جو ہے اللہ اٹھا لے گا، اور وہ ہے خشوع و خضوع. نماز کے اندر جو مزہ ہے، نماز میں جو روحانیت ہے، نماز میں جو کشش ہے، اللہ اس خشوع و خضوع کو اللہ اٹھا لے گا. یہ اللہ کا عذاب ہے گناہوں کی وجہ سے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی عبداللہ بن مسعود نے کہا ان اول ما ينزع من الامہ الامانہ. سب سے پہلے وہ امانت اٹھا لی جائے گی. امانت میں لوگ خیانت کریں گے. وآخر ما يبقى الصلاح. سب سے آخر تک جو چیز باقی رہے گی مسلمانوں میں نماز کی رسم باقی رہے گی. وَلَيُصَلِّيَنَّ الْقَوْمُ الَّذِينَ لَا دِينَ لَهُمْ. ایسے لوگ نماز پڑھیں گے جن کا دین نہیں ہوگا، یعنی ان میں دینداریت نہیں ہوگی، ظاہر پرستی ہوگی، نماز کی روح نہیں ہوگی. نماز پڑھیں گے لیکن ان کا کوئی دین نہیں ہوگا، ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہوگا. وَلَيُنزَعَنَّ الْقُرْآنُ مِن بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ. نماز کی روحانیت جب چلی جائے گی، نماز کی تاثیر جب چلی جائے گی، قرآن کریم سے تعلق جب ہمارا کمزور ہو جائے گا، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں قرآن تمہارے درمیان سے کھینچ لیا جائے گا. سینوں سے قرآن اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بیان کے مطابق سینوں سے بھی اللہ اٹھا لے گا، اور صحیفوں میں جو قرآن کے جو حروف ہیں اللہ ان حروف پہ اٹھا لے گا. کب؟ جب نماز کی روحانیت ہم میں نہیں رہے گی، مسجدوں سے تعلق نہیں رہے گا، قرآن کریم سے ہمارا رشتہ نہیں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت سے ہمیں محروم کر دے گا. حذیفہ بن یمان کی جو حدیث ہے، سلسلہ حدیث صحیحہ جی 87 نمبر کی حدیث ہے. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة مظلمة فلا يبقى في الأرض منه آية فبقي الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الأمة على هذه الملة فنحن نقولها يعني لا الہ الا اللہ. جس طرح کپڑے کا کلر، کپڑے کا رنگ مٹتا ہے، اسلام کی کشش اور اسلام کا رنگ لوگوں کے دلوں سے مٹتا چلا جائے گا. دین سے لوگ دور ہوتے جائیں گے، جانوروں کی طرح زندگی گزاریں گے، مسجدوں کا مقام نہیں ہوگا، جماعت کی اہمیت نہیں ہوگی. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا
وہم عن الآخرۃ هم غافلون، یہ لوگ دنیا کی ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہیں۔ ان اللہ یبغض کل عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کہ اللہ ہر اس عالم سے بغض رکھتا ہے جو دنیا کے مسائل کو خوب جانتا ہے لیکن آخرت کا علم نہیں رکھتا۔ اسلام کا رنگ مٹتا جلائے گا یہاں تک کہ یہ نہیں پتا ہوگا کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے۔ ظاہر نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے تو معلوم نہیں نماز کیا ہے، لوگوں کو معلوم نہیں صدقہ کیا ہے، لوگ پیسے کے غلام بن جائیں گے، اور لوگوں کو معلوم نہیں اولا نصف حج کیا ہے۔ کیا ہوگا پھر کیا ہوگا؟ پہلے تو اللہ علماء کو اٹھائے گا جو آپ نے اس سے پہلے سنا ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، اللہ علماء کو اٹھا لے گا، بڑے بڑے علماء کو اٹھا لے گا، اور علماء کا اٹھا لیا جانا، نیک لوگوں کا اٹھا لیا جانا، اللہ والوں کا دنیا سے چلا جانا، تہجد گزار اور اللہ کے پاکماز بندوں کا دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ اللہ کے غضب اور غصے کی دلیل ہے۔ یقول اللہ عز وجل فی کتابہ اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها، قال ابن عباس من طريق علي بن طلحة ذهاب العلماء والفقهاء وخيار اهل الارض من نقصانها، علماء کا دنیا سے چلا جانا، فقہا کا دنیا سے رخصت ہو جانا، نیک لوگوں کا دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ زمین سے برکتوں کو اٹھا لے گا، زمین کی جو خصوصیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، علماء کی جگہ جاہلوں کو لوگ سردار بنا لیں گے، یہ تو پہلا عذاب ہے۔ لیکن جب اور بھی زیادہ دور ہو جائیں گے دین سے، دنیا کا نشہ جب طاری ہو جائے گا، جہالت کا نشہ جب طاری ہو جائے گا، دولت کی محبت میں جب گرفتار ہو جائیں گے، مسجدوں کو ویران کر دیں گے، اپنے دینوں کی بیماریوں کا علاج نہیں کریں گے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، تاریک رات میں اللہ کی کتاب کو اٹھا لیا جائے گا، روئے زمین میں کوئی آیت باقی نہیں رہے گی۔ فَبَقِيَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ، بوڑھے ضعیف اور کمزور اور بوڑھی عورتیں رہیں گی، وہ کہیں گی ہم نے اپنے باپ دادے کو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو ہم وہی کلمہ پڑھ رہے ہیں اور کچھ نہیں جانتے۔ دیکھ لی حیدرآباد کے دیہاتوں میں کیا بڑے بڑے جو مسلمان تھے ان کے نام غیر مسلموں کے نہیں ہو گئے؟ کیا وہ دیول کی پوجا نہیں کر رہے؟ کیا ان کے گھروں میں مورت نہیں ہے؟ یا تجھ کو جب اپنا سبق ہی نہیں، تجھ کو دنیا میں جینے کا حق ہی نہیں؟ میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، کہاں ہیں ہم لوگ؟ کس چیز کی فکر کر رہے ہیں؟ جب ہم اللہ کے دین کی حفاظت نہیں کریں گے، جب ہم اللہ کی شریعت کی حفاظت نہیں کریں گے تو اللہ ہماری حفاظت کیسے کرے گا؟ میرے بھائی یہ بھی ایمان میں داخل ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اس لیے یہ نماز ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ نماز سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ، مومن مرد مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز سے پہلے نماز کی تبلیغ کا اللہ نے حکم دیا، اپنے گھر والوں کو بھی دو اور زمین والوں کو بھی دو۔ وہ نماز کیا پڑھیں گے جو غیر اللہ کی پرستش کر رہے ہیں، جن کے نام بدل چکے ہیں، دیول کی پوجا کر رہے ہیں، ان کے نام غیر مسلموں کے نام ہیں؟ کیا اللہ ہم سے سوال نہیں کرے گا؟ ما لک اذا رأیت المنکر الا تغیرہ، شرک کی آندیاں چل رہی تھی، کفر کی آندیاں چل رہی تھی، اللہ کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، سنت نبی سے استہزاء کیا جا رہا تھا، تم اپنی دکانوں کے اندر مشغول تھے، تم کاروبار کے اندر محبوس تھے، تمہارے گھر میں گھی کے چراغ جل رہے تھے، شریعت پامال ہو رہی تھی، سنت نبی کا تمسخر اڑایا جا رہا تھا، کیا تم پر ذمہ داری نہیں ہے؟ اس لیے یہ بھی ایمان میں داخل ہے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور اس کے ساتھ نمازوں کے اندر خشوع و خضوع، اور جب نمازوں میں خشوع و خضوع ہوگا تو اللہ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، لغو چیزوں سے بچتے ہیں۔ لغو کا مطلب یا تو اس سے مراد شرک ہے سلف، یا اس سے مراد کفر ہے، یا ہر وہ چیز جس کا دین و دنیا میں کوئی فائدہ نہیں۔ جو نماز کی حفاظت کرے گا اللہ اس کے وقت کی حفاظت کرے گا، جو نماز کی حفاظت کرے گا اللہ اسے گندے کاموں سے، گندی مجلسوں سے دور رکھے گا۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ مومن کامیاب ہو گئے جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مالوں کی زکوٰۃ تو دیتے ہی ہیں لیکن نفس کی زکوٰۃ یہ اہم ہے۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، یعنی جو اپنے دلوں کو پاک اور صاف کرتے ہیں۔
کفر سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، گندی چیزوں سے، گندی مجلسوں سے۔ آپ نماز پڑھیں اور آپ کا دل ہی پاک نہیں ہے، آپ نماز پڑھیں آپ کی زبان پاک نہیں ہے، آپ نماز پڑھیں آپ کے کاروبار پاک نہیں، آپ نماز پڑھیں آپ کی مجلس گندی ہے، آپ نماز پڑھیں موبائل کے فتنے میں، آپ نماز پڑھیں فیس بک کے فتنے میں، تو کیا ہوگا؟ پٹائی تو ہوگی۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، جن کے دل پاک ہیں، جن کا عمل پاک ہے، جن کی روزی پاک ہے، جن کی مجلسیں غیبت اور چغل خوری سے پاک ہیں، فرشتے موت کے وقت ان کو سلام کرتے ہیں۔ کیا ہم میں ہے؟ اور موت کے وقت سلام کرتے ہیں، اللہ کی سلامتی، فرشتوں کی سلامتی، اور کہتے ہیں ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، عمل کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی بے پردہ نہیں ہوتے۔ اب دیکھیے دن بدن کپڑے ہٹتے جا رہے ہیں، کپڑے ہٹتے جا رہے ہیں، مرد عورتوں کا لباس اختیار کر رہے ہیں۔ لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، اللہ کی لعنت ان مردوں پر جو مردوں کے لباس کو چال ڈھال کو اختیار کرے، اور اللہ کی لعنت ان عورتوں پر جو مردوں کے شانہ بشانہ چلے۔ اللہ نے دونوں کے لیے الگ الگ میدان بنایا، اس لیے عزت و آبرو کی حفاظت نمبر 1، فحاشی و بے حیائی کے راستوں سے دور رہنا ضروری ہے۔ اگر ہماری نمازیں درست ہوں گی، ہماری مجلسیں صحیح ہوں گی، ہمارے دل پاک ہوں گے، تو اللہ ہمیں زبان کی برائی سے بھی بچائے گا، کان کی برائی سے بھی بچائے گا، شرمگاہ کی برائی سے بھی بچائے گا۔ ایک آدمی ایسا ہے جو بہت زیادہ نماز تو پڑھ لیا، ماشاءاللہ عبادت بھی کر لیا، لیکن اپنی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کی، بند کمرے میں فیس بک کا غلط استعمال کر رہے ہیں، لڑکیوں سے باتیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یاد رکھو بخاری نہیں، کتاب الزہد ابن ماجہ کی حدیث ثوبان کی، لَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي یاتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال بیض تہامہ، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ بلند و بالا پہاڑ کی طرح نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فیجعلہ اللہ ہباء منثورا، دھول کی طرح اڑا دے گا، خس و خاشاک کی طرح اڑا دے گا، اللہ کی قیمت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کلا الم یعلم بان اللہ یرا، لوگوں کے سامنے تو یصلون کما تصلون، نمازیں بھی پڑھیں گے، ویصومون کما تصومون، فرض اور نفلی روزے بھی رکھیں گے، ویأخذون من اللیل کما تأخذون، تہجد بھی پڑھنے والے ہوں گے، اللہ اکبر، ولکنہم قوم اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، لیکن جب لوگوں سے الگ ہو جائیں گے، بند کمرے میں ہوں گے، تنہائی میں ہوں گے، تو اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان کا کھلم کھلا ارتکاب کریں گے، یہ سمجھے گے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ ایمان بالآخرت کمزور ہونے کی وجہ سے فحاشی و بے حیائی کریں گے اور اس کی وجہ سے ان کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے برعکس قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کے گناہ پہاڑوں کی طرح ہوں گے۔ یہ حدیث جو پہلی پیش کی کہاں کی ہے؟ ابن ماجہ کتاب الزہد۔ اور ابھی جو حدیث میں پیش کر رہا ہوں بردہ بن ابی موسیٰ الاشعری، یعنی ابو موسیٰ کے بیٹے ابو بردہ، یہ روایت کرتے اپنے باپ سے، ان کے باپ روایت کرتے اللہ کے نبی سے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یجیء ناس من امتی یوم القیامہ بسیئات امثال الجبال فیضع اللہ علی الیہود والنصارى، میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو پہاڑوں کی طرح گناہ کر کے لائیں گے، گناہ ہوں گے ان سے، ایمان ہوگا، اللہ کا خوف بھی ہوگا، لیکن بہت سے گناہ ہیں جن سے انسان توبہ نہیں کر پاتا، گناہ ہوں گے ان کے پاس لیکن اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، توبہ کرنے والے ہوں گے، استغفار کرنے والے ہوں گے، اللہ ان مسلمانوں کے گناہوں کو یہود و نصارہ پہ ڈال دے گا، اور یہود و نصارہ کی جنت ان مسلمانوں کو عطا کرے گا، اور ان مسلمانوں کے حق میں جو جہنم تھی وہ کن کو دے دے گا؟ یہود و نصارہ کو۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اپنی بھی جنت لے لیں گے اور یہود و نصارہ کی جنت بھی لے لیں گے۔ دوسری روایت، اذا كان يوم القيامة دفع لكل مسلم يهوديا او نصرانيا ويقال يا عبد الله هذا فكاكك في النار، جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر مسلمان سے کہا جائے گا، ہر مسلمان کے حوالے ایک یہودی اور نصرانی کو کیا جائے گا،
ایک یہودی یا نصرانی کو، اور کہا جائے گا کہ اللہ کے بندے یہ یہودی یا نصرانی جو ہے تمہارا چھٹکارا ہے جہنم سے، یعنی تمہارا فدیہ ہے جہنم سے، یعنی تمہاری جہنم اس کو مل جائے گی اور اس کی جنت تم کو مل جائے گی۔ کیوں؟ اہل علم نے کہا کہ آخری زمانے میں انٹرنیٹ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے اور تمام وسائل کے ذریعے یہود و نصارہ مسلمانوں میں شر اور فساد پھیلائیں گے، برائیوں اور بے حیائیوں کو تیز رفتاری کے ساتھ پھیلائیں گے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں گے۔ سچے مسلمان ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، لیکن کچھ ایسے بھی گناہ ہیں جن سے توبہ نہیں کر سکے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ہم دودھ کے دھلے ہیں بھائی؟ اس کا یہ مطلب تھوڑی نہیں کہ ہم جان بوجھ کے گناہ کریں، گناہ بہت سے ہیں جو ہم نہیں جانتے، بہت سے گناہ کو ہم نہیں جانتے نا، نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کے گناہوں کو ان یہود و نصارہ پہ ڈال دے گا اور ان کی جنت ان کو دے دے گا۔ کب ہوگا؟ کب ہوگا؟ یہ جب اس آیت پر عمل، والذین هم لفروجہم حافظون، عزت و آبرو کی حفاظت کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، کان کی برائی سے بچو، زبان کی برائی سے بچو، فیس بک کی برائی سے بچو۔ اور آگے فرمایا والذین هم لاماناتہم راعون، اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والے، وعدے کی حفاظت کرنے والے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور ان مسلمانوں کو جنت کی وراثت ملے گی، اور ان مسلمانوں کے گناہوں کو یہود و نصارہ پہ ڈالا جائے گا جو تمام چیزوں کے ساتھ نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یحفظون علی مواقیتها ورکوعها وسجودها وخشوعها، یہ نہیں تفسیر ہے قتادہ وغیرہ سے، ابن عباس سے۔ وقت پر نماز پڑھیں گے، اچھی طرح رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، جماعت کی پابندی کریں گے، ان کے لیے یہ سعادت ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز با جماعت کا پابند بنائے۔ جو دنیا میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا وہ قیامت کے دن اللہ کو سجدہ کرے گا، اور جس نے دنیا میں جماعت سے نماز نہیں پڑھی وہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سجدے کے لیے بلائے گا تو وہ سجدہ نہیں کر سکے گا، اس کی پیٹھ ٹیڑھی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ دوسرے خطبے میں بہت مختصر چند روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروا انه الغفور الرحيم۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کے بارے میں فرمایا جو سب سے اعلیٰ جنت ہے، جس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور جنت الفردوس میں جانے والے اللہ کے پڑوسی ہوں گے۔ حدیث ہے حضرت انس کی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لینادی یوم القیامہ این جیرانی قالت الملائکہ ومن یجاورک وانت رب العالمین فیقول اللہ عز وجل این عمار المساجد این عمار المساجد۔ سلسلہ حدیث صحیحہ۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ کی ذات عرش پر ہے اور اللہ کا عرش ساتوں آسمان کے اوپر ہے اور اللہ عرش پر، اللہ کے اوپر کوئی نہیں۔ فرشتے کہیں گے اللہ تو رب العالمین ہے، تیرا پڑوسی کون ہو سکتا؟ اللہ فرمائے گا مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں میں قرآن کی تلاوت کرنے والے، ذکر کرنے والے، جماعت سے نماز پڑھنے والے، یہ ہمارے پڑوسی، یہ جنت الفردوس ہے۔ اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ترغیب کی، ما توطن رجل المساجد لذکر اللہ والصلاة، ما توطن رجل المساجد لذکر اللہ والصلاة الا تبشبش اللہ الیہ کما یتبشبش اہل الغائب بغائبہم۔ جو آدمی مسجد کو آباد کرتا ہے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح اس کی ادا سے خوش ہوتا ہے جس طرح ایک دوست سے مدتوں غائب ہو جائے اور مدتوں کے بعد ملاقات ہو تو کتنی خوشی ہوگی، اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو مسجد میں آتا ہے، جو جماعت سے نماز پڑھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے درمیان اور منافق کے درمیان فرق کرنے والی چیز بتائی ہے۔ جس طرح نماز الحد الذی بیننا بین الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، جس طرح حد فاصل ہے کس چیز میں؟ ایمان والے کے درمیان اور کافروں کے درمیان نماز، اسی طرح ایک مومن کے درمیان اور منافق کے درمیان فرق کرنے والی چیز جماعت کی نماز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ قول مسلم شریف میں، من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما،
فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم إلى آخر الحديث. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مسلم شریف، جو قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے مسلمان بن کر اللہ سے ملنا چاہتے ہو کہ نہیں، کافر بن کر، مسلمان بن کر، اسے چاہیے کہ جیسے ہی اذان دی جائے ان نمازوں کی حفاظت کرے. یعنی جو ان نمازوں کی حفاظت نہیں کرے گا وہ مسلمان بن کر اللہ سے نہیں مل سکتا. کسی کی ہمت ہے اس حدیث کی تردید کرنے کی؟ اور کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی سنتوں کو جاری کر دیا ہے، اور یہ نماز با جماعت ہدایت کی سنتیں ہیں. اگر تم اپنے گھر میں نماز پڑھ لو گے تو نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے، اور نبی کی سنت کو چھوڑ دے گے صلی اللہ علیہ وسلم تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور پھر آگے کہا وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَىٰ بِهَٰذَا بَيْنَ رَجُلَيْنِ، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایک آدمی بیمار اور مریض ہوتا لیکن دو آدمیوں کے سہارے لایا جاتا تھا. صحابہ حوالی سے آیا کرتے تھے، 8 میل سے آتے تھے. ذی الحلیفہ سے 12 کلومیٹر سے صحابہ آتے تھے جماعت پڑھنے کے لیے. حارث بن حسان کی رات میں شادی ہوئی، فجر کی نماز میں موجود ہے. کاما یتخلف عنہ الا منافق معلوم النفاق، جماعت سے وہی آدمی پیچھے رہتا جس کے بارے میں یہ معلوم ہوتا کہ یہ مکمل منافق ہے اور پکا منافق ہے. واضح سی بات ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کس کو کہا گیا؟ منافقوں. جو ٹال کر نماز پڑھتے ہیں، جو چھوڑ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور جو مومن ہیں وہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ هم علی صلاتهم یحافظون. اس لیے آئیے مختصر طور پر، جس نے دنیا میں جماعت سے نماز پڑھی ہے وہ قیامت کے دن اللہ کو سجدہ کرے گا، اور جس نے نماز نہیں پڑھی، کمرے میں نماز پڑھی ہے، میدان محشر میں ذلیل و خوار ہوگا. میدان محشر میں اللہ کو سجدہ نہیں کر سکے گا، جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. دلیل یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. قیامت کے دن پنڈلی کھولی جائے گی. پنڈلی کھولنے کا مطلب اللہ اپنی پنڈلی کھولے گا. یا ابن عباس نے کہا اس سے مراد پنڈلی کھولنے کی ایک تعبیر عربی زبان میں ہوتی ہے کہ قیام پنڈلی کھولے گا یعنی قیامت کی ہولناکی ہوگی. یعنی اللہ جہنم کھینچ کر لائے گا میدان محشر میں، اور اللہ کہے گا جو جس کی عبادت کرتا ہے اس کی عبادت کرو. حدیث بخاری میں تفصیلاً ہے. یہود جو ہے عزیر کو پکاریں گے، نصارہ عیسیٰ کو پکاریں گے، سورج کی عبادت کرنے والے سورج کو پکاریں گے. کہیں سے کوئی آواز نہیں آئے گی. اللہ ایمان والوں کو کہے گا مجھے سجدہ کرو. تو جنہوں نے دنیا میں جماعت سے نماز پڑھی ایمان والے وہ سجدے میں گر جائیں گے، مگر جس نے ریاکاری کا سجدہ کیا، دکھاوے کا سجدہ کیا، کبھی کبھار پڑھا، وہ سجدہ کرنا چاہے گا تو اس کی پیٹھ ٹیڑھی ہو جائے گی. وَيُكْشَفْ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، سجدہ نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ خاشعة أبصارهم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اس لیے کہ ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا. یعنی نماز، سجدے سے مراد نماز، سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، یعنی آسان دی جاتی تھی. وَهُمْ سَالِمُونَ، اس حال میں کہ وہ صحت اور تندرستی کی حالت میں تھے. صحت اور تندرستی کے باوجود جماعت سے نماز نہیں پڑھی. اکرمہ مجاہد ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے جماعت کی فرضیت معلوم ہوتی ہے، اور جس نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی وہ قیامت کے دن اللہ کو سجدہ نہیں کر سکے گا. اور بخاری شریف کتاب التفسیر عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکشف ربنا عن ساقی فیسجد لكل مؤمن ومؤمنة الا من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہمارا رب پنڈلی کھولے گا ہر ایمان والا اور ایمان والی، مرد بھی اور عورت بھی، جنہوں نے دنیا میں خشوع و خضوع سے نماز پڑھی، وقت پہ نماز پڑھی، وہ اللہ کے سجدے میں گر جائیں گے. مگر جس نے ریاکاری اور دکھاوے کا اور نام و نمود کا سجدہ کیا، نفاق والی نماز اگر ہے تو یہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی پیٹھ ٹیڑھی ہو جائے گی، سجدہ نہیں کر سکیں گے. اس لیے جماعت کی حفاظت کرو، بالخصوص فجر کی نماز اور عصر کی نماز. من صلی البردین دخل الجنہ، جو دو ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح ففی ذمۃ اللہ، جس نے صبح کی نماز جماعت سے پڑھی وہ اللہ کی حفاظت اور ذمہ داری میں ہے. ولا تخفر اللہ فی ذمتہ، اللہ کو رسوا مت کرو. حدیث ہے، یعنی فجر کی نماز چھوڑ کر اللہ کو رسوا مت کرو، جس سے اللہ اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا. کبہ اللہ فی النار علی وجہہ،
اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا چہرے کے بل۔ فجر کی نماز چھوڑنے والوں، جماعت چھوڑنے والوں، حدیث بخاری کی، سمرہ بن جندب کی، جو قرآن کو نہیں پڑھتا ہے قرآن کا علم رکھتے ہوئے اور فرض نمازوں سے سوتا ہے، ایسے آدمی کو قیامت تک قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ حدیث بخاری کی، بھائی کیا اعتراض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کا عذاب دکھلایا گیا کہ ایک آدمی رجل مستجع جو چت لیتا ہوا ہے اور ایک فرشتہ اس کے سر کو مار رہا، سر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے اور پتھر دور چلا جاتا ہے، پھر سر جٹ جاتا ہے، پھر پتھر سے اس کے سر کو مارا جاتا ہے، سر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، یہ سلسلہ جاری ہے۔ حدیث کے آخری میں پوچھا گیا یہ کون ہے؟ تو کیا کہا گیا معلوم ہے آپ کو؟ اما الذی یسلخ رأسہ، جس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ وہ ہے حمل القرآن، جس کو قرآن کا علم دیا گیا یا قرآن کا علم تھا، فیرفضہ، قرآن نہیں پڑھتا تھا، ناول پڑھتا تھا، فیس بک پڑھتا تھا، انٹرنیٹ پڑھتا تھا، نیوز پیپر پڑھتا تھا، اور وینام عن الصلاۃ المکتوبہ، فرض نمازوں سے سویا رہتا تھا، یصنع بہ الی یوم القیامہ، یہ عذاب اسے قیامت تک دیا جائے گا۔ یہ عذاب اسے قیامت تک، کیا قبر کا عذاب قیامت تک برداشت کر سکتے ہو؟ اس میں اشارہ ہے کہ ان کا یہ عمل کفر کی طرف جا رہا ہے، جبکہ مومن کو قبر میں جو عذاب ہوگا وہ مسلسل نہیں ہوگا۔ تو آئیے ہم یہ عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ مسجد کے نمازی بھی بنیں گے، میدان کے داعی بھی بنیں گے، کتاب و سنت کے حافظ محافظ بھی بنیں گے، اور اس بات کی کوشش کریں گے کہ جس طرح ہم جمعہ میں آ رہے ہیں اسی طریقے سے ہم فجر میں بھی آنے کی کوشش کریں۔ میں اپنے ایک سعودی دوست کا واقعہ بتاتا ہوں جس نے ایک فلسطینی کا واقعہ بیان کیا کہ ایک فلسطینی نے بتایا کہ میں نے ایک یہودی سے بات کی کہ فلسطین کی سرزمین مسلمانوں کی سرزمین ہے، تمہیں چھوڑنا پڑے گا، ہم نے یہاں پر قندیلیں روشن کی ہیں اور ہم نے اس کو آباد کیا ہے اور ہم نے یہاں پہ 4 چاند لگائے ہیں، یہاں بیت المسجد اقصی موجود ہے، تم نے غاصبانہ قبضہ کیا ہے۔ یہودی نے کہا یہ صحیح ہے کہ فلسطین کی زمین مسلمانوں کی زمین ہے، یہ صحیح ہے کہ مسجد اقصی مسلمانوں کی میراث ہے، یہ صحیح ہے کہ یہ آپ کے قبضے میں تھی، ہم نے چھینا، ہم ظالم ہیں، تم مظلوم ہو، ہم ظالم ہیں، تم مظلوم ہو، لیکن تم ہم سے نہیں لے سکتے، تم اس وقت تک بیت المقدس کی بازیابی نہیں کر سکتے، مسجد اقصی پر تمہارا کنٹرول نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری فجر میں وہ تعداد نہ ہو جو تعداد تمہاری جمعہ میں ہے۔ اور انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے، امام مہدی کے نزول کے بعد یا اس سے پہلے، یعنی حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے، یہ بیت المقدس مسجد اقصی مسلمانوں کے کنٹرول میں آئے گا، لیکن شاید اللہ اس کے لیے کوئی دوسری مخلوق پیدا کرے گا، امام والوں کو پیدا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب عند المنارۃ البیضاء، سفید مینارے کے اوپر فجر کی نماز کے میں یا فجر کی نماز سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے 2 فرشتوں کے سہارے اور ان کے سر سے پانی ایسا لگے گویا کہ موتیوں کی طرح پانی ٹپک رہا ہے، فجر کی نماز امام مہدی کی امامت میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد یہ معلوم ہوگا کہ دجال اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ بیت المقدس کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام میں ایک بو ہوگی جس سے ہر یہودی پگھل جائے گا، دجال پگھل جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام اسے اپنی تلوار سے قتل کریں گے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ یہودی اور دجال کی فوج بیت المقدس کا محاصرہ کیوں کرے گی؟ مسجد اقصی کا محاصرہ کیوں کرے گی؟ اس لیے کہ یہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، اس لیے کہ یہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ اگر ان کا کنٹرول ہوتا اور یہ زمین اگر ان کی ہوتی تو پھر محاصرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے علامہ البانی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی دوسری مخلوق کو پیدا کرے گا ایمان والوں کو، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے بیت المقدس بھی فتح ہوگا اور انشاءاللہ مسلمانوں کی بازیابی بھی ہوگی، مسجد اقصی میں نماز بھی پڑھیں گے، لیکن وہی ہوں گے کہ جن کی تعداد فجر کی نماز میں وہی ہوگی جو تعداد ان کی جمعہ میں ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم تمام نمازوں کی حفاظت کریں گے، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں گے۔ اقول اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين من الكفرة والملحدين، اللهم اجعل بلادنا امنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، اللهم اهلك الكفر والمبتدع واليهود والنصارى والمشركين، اللهم عليك بالوثنيين المتطرفين والهندوسين الارهابيين، اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم ودمر ديارهم،
اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم اقطع دابرهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.